19ویں صدی یا اس سے قبل جب بر صغیر کے مسلمانوں کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں تھی، بر صغیر میں کسی نے فساد کا نام نہیں سنا تھا. لیکن جب سے بر صغیر کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ سے منتقل ہوئی، عصری علوم یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی، آپ کی پوری 20ویں صدی سوائے باہمی فسادات کے اس پہ اور کوئی نشان نہیں مل رہا ہے. 20ویں صدی میں جب تمہاری قیادت ہے تو فرقہ پرستی کی سیاست ابھرتی ہے، ہندو مسلمان کے تنازع کھڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں میں فرقہ پرستی کی بنیاد پر فسادات ہوتے ہیں اور خون ریزیاں ہوتی ہیں، اور انگریز کی وہی پالیسیاں جس کے تم وارث ہو آج بھی تمہاری اسی وراثت کے نتیجے میں جہاں پاکستان میں فساد ہے وہاں پورے عالم اسلام میں عالمی قوتوں کی کارستانیوں کے پیش نظر فساد ہی فساد نظر آ رہا ہے. لہذا علماء کرام اور میرے نوجوان بھائیوں، کسی احساس کمتری کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی طرح دفاعی پوزیشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس بر صغیر میں اگر ان لوگوں کا کردار ہے تو ہمارے علماء کرام کا بھی اپنا ایک کردار ہے، اس قیادت کا بھی ایک کردار ہے. ملتان کے جلسے میں ہم شریک تھے، حکمرانوں کا ایک نمائندہ بھی تشریف لایا تھا، اور وہ حکمرانوں کے ظاہر ہے کسی ادارے کا فارغ التحصیل ہوگا، تو خطبہ پڑھا، ہمارے علماء نے سنا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ. تو یہ آپ کے فارغ التحصیل حضرات کا حال ہے، ان حکمرانوں کے نمائندوں کا حال ہے کہ جب وہ قرآن کی نمائندگی کرتے ہیں تو قرآن ماتم کر رہا ہوتا ہے. ماضی کی بھی کئی واقعات ہیں، لیکن ان مدارس نے اس امت اسلامیہ کی لاج رکھی ہوئی ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے آج بھرم رکھا ہے ان علماء نے. پاکستان قائم ہوا، آج ہم 23 مارچ کو یوم پاکستان منا رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جس فرنگی نے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کو اس لیے کتابوں میں ان پڑھ لکھا کہ وہ کسی سرکاری پرائمری اسکول میں پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن بانی پاکستان نے کراچی میں پاکستان کا پہلا پرچم اس دینی مدرسے کے ایک فاضل کے ہاتھوں میں دیا اور لہرایا. آج میں بانی پاکستان کے وارثوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ قیادت آپ کی سچی تھی یا آج تم سچے ہو؟ کہاں آپ نے پاکستان کو، قائد اعظم کے پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا؟ تو میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ ہم نے کہا کچھ اور تھا، تم نے سنا کچھ اور تھا. ہم نے لکھا کچھ اور تھا، تم نے پڑھا کچھ اور تھا. ہم نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ ہمارے تعلیمی نظام کو طبقاتی تقسیم سے محفوظ کر دیا جائے. میرے مدرسے میں طبقاتی تقسیم نہیں ہے. جہاں امیر کا بچہ ہو یا غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا طالب علم،
ایک ہی ٹاٹ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک ہی چٹائی پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک ہی طرح کا نصاب پڑھتے ہیں اور ایک ہی طرح کے مطبخ کا دال کھاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں۔ لیکن اس ملک میں وہ تعلیمی ادارے بھی ہیں جہاں بڑے لوگوں کے بیٹے ماہانہ لاکھوں روپے کا فیس ادا کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو نان جوی مہیا نہیں، انہیں ایک پھٹے پرانے ٹاٹ پر بھی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع حاصل نہیں ہیں۔ آپ دینی مدارس کی بات کرتے ہیں، ذرا اپنے زیر انتظام اداروں کا حال لیجئے، جہاں چھوٹے بچوں کو، جہاں ابھرتے ہوئے جوانوں کو اسکولوں میں جنسی تعلیم دی جاتی ہے، بے حیائی اور فحاشی کی تعلیم ان کو مہیا کی جاتی ہے۔ ایک طرف ہمارے تبلیغی جماعت والے ہیں، جماعتیں تشکیل دے کر گھر گھر اللہ کی دعوت دیتے ہیں، مسجد کی طرف بلاتے ہیں، اور ایک طرف مغرب کی پیسوں سے پلنے والی این جی اوز جماعتیں تشکیل دے کر گلی گلی، کوچے کوچے اور گھر گھر میں بے حیائی اور مغرب کی تہذیب پہنچانے کے کام پہ مصروف ہے۔ اور اسلام اسی کشمکش سے گزرتے آیا ہے۔ خوف کھانے کی کوئی بات نہیں ہے۔